ان کو اور ان کی والدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان سب کے لیے، ان کے خاندان کے لیے نیک بختی اور خوش بختی اور عزت کا ذریعہ بنا دیں۔ اگر آپ لوگ خاموش ہو جائے تو میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ آگے ہم نے واپس جانا ہے۔ کل صبح 5 بجے 5:30 بجے پھر نکلنا ہے سفر کے لیے، تو آپ لوگ مہربانی کریں چند باتیں میں عرض کر کے پھر اجازت لوں گا۔ تو آپ لوگ خاموش رہیں گے؟ ہاں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہمارے اکابر اور اسلاف نے، جو ہم نے ان کی مصنفات اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے جو ہم نے حاصل کیا اور ہمارے دانش میں ہے، ان سے یہ نتیجہ ہم نے اخذ کیا ہے کہ انسانیت کی اصلاح، انسانیت کی فلاح اور تکمیل انسانیت کی بنیادی اصول وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 تعلیم الاحکام، نمبر 2 تہذیب الاخلاق، نمبر 3 تنظیم الاعمال۔ علماء کرام ان اصطلاحات کو سمجھتے کہ تعلیم الاحکام کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، تہذیب الاخلاق اور تنظیم الاعمال کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ ان کی مقاصد اور مفہوم سے وہ بخوبی واقف ہے، لیکن مجلس میں اور محفل میں عام شرکا شاید ان اصطلاحات کو کما حق وہ نہیں سمجھتے، تو میں اپنے اسلاف کی تفصیلات کی روشنی میں آگے وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ تعلیم الاحکام تعبیر ہے شریعت کا، تہذیب الاخلاق تعبیر ہے طریقت اور اخلاق کا، تنظیم الاعمال تعبیر ہے سیاست کا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانیت کی اصلاح کے جو 3 اصول ہیں، نمبر 1 شریعت، نمبر 2 طریقت، نمبر 3 سیاست۔ آگے وہ ان تینوں کی توضیح کرتے ہوئے اور تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شریعت نام ہے راستے کا، طریقت نام ہے طاقت کا جو آپ کو قوت دیتی ہے راستے پر چلنے کے لیے، اور سیاست نام ہے اس جدوجہد کا جو راستے سے رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ میں عام طلباء کے لیے ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی مثال یہ کہ میں صبح کوئٹہ سے روانہ ہو کر آج میں کراچی اور آپ کے ہاں تک میں پہنچ گیا۔ اب میری سفر کی ابتدا کہاں سے اور سفر کا انتہا کہاں ہے؟
اب ابتدائے سفر اور انتہائے سفر کے درمیان مسافت تو ہوگا یا نہیں؟ راستہ تو ہوگا. کیا میں بغیر راستے کے کراچی پہنچ سکتا ہوں؟ ثابت یہ ہوا کہ کوئٹہ سے کراچی تک پہنچنے کے لیے راستے کا ہونا ضروری ہے. راستے کا ہونا ضروری ہے، بغیر راستے کے. نمبر 2، راستے پر چلنے کے لیے طاقت اور قوت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر فرض ہے میں ہسپتال کی ICU میں ہوں اور بیماری کی حالت یہ ہے کہ میں یا مجھے کروٹ بدلنے میں بھی 3 افراد کی سہارے کی ضرورت ہے، تو آپ بتائیے میری وہ قوت، وہ طاقت جو مجھے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے، کیا وہ طاقت ہے یا سلب ہو چکا ہے؟ نہیں ہے، سلب ہو چکا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قوت اور طاقت کے بغیر اگرچہ راستہ موجود ہے تم اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو ثابت ہوا کہ منزل تک اور مقصد تک پہنچنے کے لیے جس طرح راستے کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح بندہ میں طاقت اور قوت کا ہونا بھی. نمبر 3، راستہ بھی ہے، مجھ میں چلنے اور چلنے کی قوت اور طاقت بھی ہے، مگر راستے میں رکاوٹیں ہیں. راستے میں رکاوٹیں ہیں. اب آپ بتائیے منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا کھلا اور صاف ہونا ضروری ہے یا نہیں ہونا؟ اگر راستہ بند ہے تو کھولنے کے لیے کوئی عمل ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ اس عمل کو، اس جدوجہد کو جس کے ذریعے تم راستہ کھولنا چاہتے ہو، اس کو سیاست کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہے بنیادی اصول تکمیل انسانیت کے لیے، اصلاح کے لیے. اب زندگی ایک سفر ہے. ادھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مختلف عمریں ہیں ان کی. کسی کی عمر 70 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 20 اور کسی کی 30. اب اس سفر کا جو زندگی ہے، اس سفر کا ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. زندگی کا جو سفر ہے اس کا ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. اب زندگی کی اس سفر کے لیے بھی راستے کی ضرورت ہے. کس چیز کی؟ اور اس راستے پر چلنے کے لیے قوت، طاقت کی ضرورت ہے. نمبر 3، راستے میں رکاوٹیں ہو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جو زندگی کی سفر ہے اس کے لیے راستے کا ہونا لازمی ہے، طاقت کا ہونا لازمی ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ کھلا اور اوپن ہو، اگر بند ہو تو کھولنے کا عمل اور جدوجہد ضروری ہے. تو جب یہ ہم سمجھ چکے، اب زندگی جب سفر ہے تو زندگی کی سفر طے کرنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ راستہ ہے شریعت. کیا ہے راستہ؟ شریعت. اس لیے ہم ہر نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے یہ مانگتے ہوئے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے رب مجھے زندگی کا سیدھا راستہ بتاؤ. اہدنا الصراط المستقیم. کیوں؟ زندگی سفر ہے اور سفر کے لیے راستے کا ہونا ضروری ہے.
وہ راستہ ہے صراط المستقیم، شریعت کا راستہ۔ دینی مدارس کے ذریعے آپ کو تعلیم الاحکام کی درس دی جاتی ہے، جو زندگی کا راستہ ہے، جو شریعت کا راستہ ہے۔ مدارس کے ذریعے یہ سکھایا جاتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، انسانیت کی اصلاح کی بنیادی اصولوں میں سے اولین اصل راستہ تھا یا نہیں؟ اور راستے کا نام شریعت ہے یا نہیں؟ اور اس شریعت کی تعلیم کی گئی تعلیم الاحکام سے، اور اس کی مرکز کہاں ہے؟ مرکز کہاں ہے؟ دینی مدرسہ۔ لہذا یہ ذمہ داری جو تعلیم الاحکام، شریعت، راستہ زندگی بسر کرنے کے لیے یہ آپ کو بتا رہا ہے کون؟ علماء کرام، دینی مدارس کے ذریعے، درس اور تدریس کے ذریعے۔ اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے۔ آگے پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ بتاؤ، لیکن راستہ ان لوگوں کے جو آپ کی طرف سے انعام یافتہ ہے، کسی غیرے کے راستہ نہیں۔ کس کا راستہ؟ ان کا راستہ جو آپ کی طرف سے، جو رب کی طرف سے ایوارڈ اور انعام یافتہ ہے، ان کا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ بتاؤ، لیکن ان کا راستہ جو آپ کی طرف سے ایوارڈ اور انعام یافتہ ہے، ان کا راستہ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بتا دیا۔ فوراً سورہ بقرہ میں کہا ذالک الکتاب، زندگی بسر کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ ذالک الکتاب، قرآن ہے۔ فاتبعوا، اسی قرآن کو فالو کرے۔ ان ھذا صراطی، یہی ہے سیدھا راستہ۔ فاتبعوا، اسی کو فالو کرے۔ ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں نہیں موڑنا۔ فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ راستہ بھول جاؤ گے اور منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ذالکم وصاکم، یہی دستور ہے میری طرف سے، یہ دستور زندگی ہے۔ اس لیے دینی مدارس میں آپ کو راستہ بتایا جاتا ہے۔ اس راستے کا نام شریعت ہے، اس راستے کا نام تعلیم الاحکام ہے، اور وہ راستہ قرآن آپ کو بتاتا ہے۔ اور آپ نے مطالبہ کیا کہ ان شخصیات کا راستہ جو ایوارڈ یافتہ اور انعام یافتہ ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اولئک الذین انعم اللہ، جو میری طرف سے ایوارڈ یافتہ ہے، رب کی طرف سے انعام یافتہ ہے۔ چار قسم کے لوگ، کتنے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنے ہو گئے؟ کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی نواب ہے، کوئی خان ہے، کوئی ملک شلک ہے نہیں، کوئی وڈیرا مڈیرا ہے، کوئی چودھری مودری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میری طرف سے جو انعام یافتہ اور ایوارڈ یافتہ ہے، اگر ہے تو وہ نبی ہے۔ کون ہے؟ نبی ہے، بالخصوص تمام انبیاء کا امام، خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا امام ہے، امام ہے، پوری انسانیت کے لیے نہیں ہے، باقی تمام انبیاء قبیلوں اور مختلف قوموں کے لیے یہ واحد نبی ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، کافۃ للناس رحمۃ للعالمین۔ نمبر 2 صدیقین۔ صدیقین یہ ہے کردار اور گفتار میں ایک ہے،
جو گفتار ہے کردار بھی ہوئے. قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیے جہاں ایمان کا ذکر ہوگا وہاں عمل کا ذکر بھی ہوگا. تو ایمان نام ہے گفتار کا، تھیوری کا، اور عمل نام ہے کس چیز کا؟ کردار کا. جس کی گفتار اور کردار ایک ہو یہ صدیقین کی زمروں میں آتا ہے. نمبر 3 زبردست بارش ہے. نمبر 3 شہداء. شہداء کا مطلب کیا؟ جب دین اور اعلاء کلمت اللہ کی نوبت آتی ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس مقصد کے لیے کہ دین اسلام غالب ہو تمام ادیان باطلہ پر. جب نوبت آتی ہے جان کی قربانی کی تو بھی دینے کے لیے تیار ہو، اور مال کی قربانی کی تو بھی دینے کے لیے تیار ہو، اور اپنے آپ کو قربان کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ ہے میرا انعام اور ایوارڈ یافتہ. اور نمبر 4 والصالحین، اللہ کے نیک بندے. اللہ کے نیک بندے. اب نیک کون ہے؟ تبلیغی کہتا ہے کہ نیک میں ہوں، پوری زندگی میں نے راوڑ میں دی. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے آدھا عمر راوڑ میں دی. تو تبلیغی کہہ رہے ہیں کہ اصل نیک میں ہوں. بخاری پڑھانے والے کہتے ہیں کہ اصل نیک تو میں ہوں. جو خانقاہ میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل کام تو میرا ہے. ہم جیسے لوگ جو سیاسی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل کام تو ہمارا ہے. تو روایت سے پتہ چلتا ہے بزبان حال کہ لڑو مت. لڑو، کسی قسم کی جھگڑے کی، مخاصمے کی، تنازع کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیونکہ روایت میں ایسا ہے تبلیغی اپنے جگہ پر، بخاری کا استاد اپنے جگہ پر، خانقاہ کا مرشد اپنے جگہ پر، سیاسی اپنے مقام پر. لیکن معیار اور پیمانہ کیا ہوگا کہ نیک کون ہے؟ روایت میں ہے کہ نیک وہ ہے جس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. جس کی چہرے کو دیکھ کر. اب آپ بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا عمران خان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ تو آپ بتائیے کس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو خدا اور یوم آخرت یاد آتی ہے؟ تو اس لیے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اگر تم نے رفیق بنانا ہے تو یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں. تو معلوم ہوا کہ راستہ ضروری ہے اور راستہ ہے شریعت، اور اس کے لیے ایک عملی نمونہ کردار ضروری ہے، وہ یہ برگزیدہ اور انعام یافتہ شخصیات ہے، تاکہ میں اسی کو فالو کرتے ہوئے ان کی قدم پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھوں. اور دوسری چیز طریقت نام ہے کردار کا. انک لعلی خلق عظیم، اخلاق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بلند سے بلند ہے. انک لعلی خلق عظیم، لہذا کردار اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا گفتار ہے کردار گفتار کے مطابق ہونی چاہیے. اگر کردار گفتار کے مطابق نہیں اس کو شریعت کے اصطلاح میں منافقت کہا جائے. لہذا تہذیب الاخلاق نام ہے اس کردار کا. اور تیسری چیز بس میں ختم کرتا ہوں، بارش ہے.
سیاست نام ہے رکاوٹوں کو دور کرنا. اب شریعت کے راستے میں نفس بھی ایک رکاوٹ ہے، شریعت کے راستے میں خواہشات بھی ایک رکاوٹ ہے، شریعت کے راستے میں قومیت بھی ایک رکاوٹ ہے، شریعت کے راستے میں دولت بھی ایک رکاوٹ ہے، شریعت کے راستے میں نصاب بھی رکاوٹ ہے، شریعت کے راستے میں حکومت بھی رکاوٹ ہے، شریعت کے راستے میں طاقت بھی رکاوٹ ہے. یہ تمام رکاوٹیں شریعت کے راستے میں ہیں. اس راستے سے ان رکاوٹوں کے خلاف جنگ اور جدوجہد کرنا یہ جہاد اور خیال. اور یہ کہاں سے ہمیں پڑھائی جاتی ہے؟ دینی مدارس سے اور بین الاقوامی عالمی شیطانی طاغوتی قوتوں کا نشانہ بھی مدرسہ ہے، مولوی ہے، قرآن ہے، اسلام ہے، آپ کا کردار ہے اور اسلامی سیاست. ایک مثال میں دیتا ہوں، باقی کسی اپنی سیاست کے بارے میں.